آج شام آفس آنے کے بعد عریش کی ٹی وی دیکھتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 4:30 ہو رہے تھے۔ کافی دن ہو گئے تھے مائرہ یعنی بہن کی طرف چکر لگائے ہوئے۔ سائرہ سے بھی فون پر ہفتے بعد بات ہو جاتی تھی۔ اچانک عریش کے دماغ میں اپنے دوست کی طرف گیا، اس کا اکلوتا دوست۔ اس سے بھی ملاقات ہوئے مہینہ ہو گیا تھا۔ اس عجیب و غریب مخلوق سے توقع کی جا سکتی ہے کہ اس ٹائم جاگ رہا ہو؟ یہ سوچ آتے ہی عریش نے موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ عین توقع کے مطابق کال ریسیو کر لی گئی۔ کیسے یاد کر لیا بے وفا قوم کے سردار نے آج؟ کال ریسیو کرتے ہی طنز بھرا تیر اڑتا ہوا آیا۔ عریش کے ہونٹ مسکرائے۔ میں نے تو یاد بھی کر لیا، تم بتاؤ آج کل کہاں گم ہو؟ عریش نے اس کی خبر لیتے ہوئے پوچھا۔ کہاں گم ہونا ہے یار، مجھ غریب کو ابھی سونے لیٹا تھا۔ یہ بتاؤ تم کس کی یاد میں جاگ رہے ہو؟ کہیں کوئی حسین حادثہ تو نہیں ہو گیا جس نے میرے یار کی نیندیں اڑا دیں؟ دوست نے معنی خیزی سے عریش سے کہا۔ فی الحال تو روٹین آؤٹ ہونے کی وجہ سے نیند اڑی ہے، مگر حادثہ بھی شاید ہو گیا ہے، امکان یہی ہے۔ عریش نے دھیمے لہجے میں خود سے ہار مانتے ہوئے کہا۔ شکر ہے خدا کا تم بھی نارمل انسانوں کی طرح کا بیہیو کیا، ورنہ مجھے تو لگا تم نے کوارا ہی کوچ کر جانا ہے۔ ویسے اس حسین حادثہ کا نام کیا ہے؟ دوست نے جاننا چاہا۔ ہانی کی مما، عریش نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تو پردوں کے پیچھے مشل کا عکس لے آیا۔ ابھی یہ تم کس کی ماں سے دل لگا بیٹھا ہے؟ واقعی تجھ سے تو نارمل کام کی توقع کرنا ہی بیکار ہے۔ دوست اس کی بات سن کر ایک دم عریش کی عزت افزائی پر اتر آیا، جس کا عریش کو برا نہیں لگا کیونکہ اکثر وہ دونوں ایک دوسرے سے اسی انداز میں مخاطب ہوتے تھے۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، تھوڑے دن میں آ کر مجھ سے مل لو۔ فون رکھ رہا ہوں، شاید وہ باہر آ گئی ہے۔ عریش کی کھڑکی سے مشل پر نظر پڑی جو کوارٹر سے نکل کر لان کی طرف آ رہی تھی۔ کیا بول رہے، کون باہر آ گئی؟ دوست نے حیرت سے پوچھا۔ یار بتایا تو تھا، ہانی کی مما، بعد میں بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ مشل کو دیکھ کر عریش کو کال رکھنے کی جلدی ہونے لگی۔ بیٹا تیرا تو اللہ ہی حافظ۔ دوست نے افسوس کرتے ہوئے کال کاٹی تو عریش کمرے سے نکل کر لان کی طرف گیا۔ مشل کی برے خواب سے آنکھ کھلی تو واپس اسے نیند نہیں آئی۔ وہ لان میں چہل قدمی کے غرض سے آ گئی، مگر عریش کو بھی لان میں آتا دیکھ کر وہ واپس کوارٹر میں جانے لگی۔ مشل میری بات سنیے۔ عریش نے مشل کو جاتا دیکھا تو پکار بیٹھا۔ فرمائیے، کوئی کام تھا؟ مشل کا سنجیدہ انداز میں اس سے پوچھنے لگی۔ آپ اس وقت جاگ رہی ہیں، خیریت؟ اس کا روکھا انداز دیکھ کر عریش کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس سے کیا بولے۔ جی، اس وقت میرا فٹ بال کھیلنے کا دل چاہ رہا تھا، اس لیے لان میں آ گئی۔ بغیر مذاق کا تاثر دیے مشل نے سیریس انداز سے اختیار کرتے ہوئے عریش کو بولا۔ آپ شاید ابھی تک اس دن کی بات کا برا مانی ہوئی ہے، ایم سوری اس دن کے لیے۔ اب تو ہماری دوستی پکی نا؟ عریش نے معذرت کر کے دوستانہ انداز اختیار کرتے ہوئے مشل کو دیکھ کر کہا۔ آقا میری ماں جیسی ہیں جو کہ آپ کے گھر جاب کرتی ہیں، مالک اور نوکر کے درمیان فرق ہوتا ہے، آپ پلیز اس گھر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بلا وجہ میں فرینک ہونے سے گریز کریں۔ مشل نے عریش کو اپنے اور اس کے درمیان کا فرق واضح طور پر سمجھایا تو عریش کی مسکراہٹ تھم گئی۔ مشل اس کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر واپس کوارٹر میں چلی گئی۔ عریش اسے سنجیدگی سے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ وہاج تھوڑی دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، وہ گیا بھی نئے اسلحے کی خریداری کے سلسلے میں تھا۔ صدیقی صاحب نیا مال گودام سیٹ کروا دیا ہے، مگر پرانے مال میں سے کافی پیٹیاں کم ہیں۔ غلام بخش کی اطلاع دینے پر وہاج جو ریلیکس انداز میں صوفے پر براجمان تھا ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ پیٹیاں کم ہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، کتنی پیٹیاں کم ہیں؟ وہاج نے حیرت سے غلام بخش سے پوچھا۔ کم سے کم 2 ٹرک کا مال صاحب۔ غلام بخش کی بات سن کر وہاج غصے میں آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ 2 ٹرک کا مال غائب ہو گیا، جانتے ہو اس کا مطلب؟ مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے۔ جا کر گنتی کرو دوبارہ اور فضل کو میرے پاس بھیجو۔ وہاج کے لیے یہ خبر کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھی۔ جی وہاج صاحب، آپ نے بلایا؟ فضل نے آتے ہی وہاج سے پوچھا۔ میرے پیچھے کون آیا تھا گھر میں؟ وہاج نے فضل سے پوچھا۔ نہیں صاحب، گھر پر تو کوئی نہیں آیا تھا، نہ ہی گھر سے باہر تابی بی بی یا مزمل میں سے کوئی گیا تھا۔ فضل نے وہاج کو پریشان دیکھ کر کہا۔ مزمل کہاں ہے؟ اسے بھیجو میرے پاس۔ مزمل کے نام پر وہاج چونکہ وہی ایک نیا بندہ تھا، باقی سب پرانے ملازم تھے اور پہلے کبھی اس طرح کی واردات بھی سامنے نہیں آئی۔ وہاج سوچنے لگا۔ صاحب مزمل اپنے کوارٹر میں موجود نہیں ہے، فضل نے تھوڑی دیر میں آ کر بتایا۔ یہ بات وہاج کو مزید شک میں مبتلا کر گئی۔
تابی کی صبح آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، دونوں بازو کھول کر اوپر کرتے ہوئے اس نے انگڑائی لی تو سامنے صوفے پر سوتے ہوئے مزمل پر نظر گئی۔ تعبیر کے چہرے پر حسین مسکراہٹ آئی، اسے رات خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب مزمل سے باتیں کرتے کرتے وہ سو گئی، مگر دماغ پر زور ڈالے بنا وہ بیڈ سے اٹھ کر وہ صوفے کے پاس آئی اور فرش پر بیٹھ کے مزمل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آخر کیوں اتنے اچھے لگنے لگے ہو تم؟ تابی نے دل ہی دل میں مزمل کو مخاطب کیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ میڈم، وہ بھی اتنے غور سے؟ مزمل نے آنکھیں کھولے بنا تعبیر سے کہا تو تعبیر کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ تمہیں جاننے کا شوق ہے میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تابی نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اپنے بارے میں جاننے کا تجسس کسے نہیں ہوتا؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ سامنے والا اس کے متعلق کیا سوچ رہا ہے۔ مزمل نے آنکھیں کھول کر تعبیر سے سوال کیا۔ ایسے تو پھر مجھے بھی تجسس ہے کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو۔ تعبیر نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا جیسے وہ اپنے بارے میں جاننا چاہ رہی ہو۔ مزمل تو آپ کو دیکھ کر صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کی اس کی پریوں جیسی میڈم اپنا نازک سا دل دیے بیٹھی ہیں۔ مزمل نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تعبیر نیچی نظریں کر کے مسکرائی۔ اب آپ کیا سوچ رہی ہیں مزمل کے بارے میں؟ مزمل نے اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر پوچھا۔ میں جو بھی سوچ رہی ہوں وہ تمہیں میں کبھی بھی نہیں بتانے والی، تعبیر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ مزمل کو کہا تو اس کی بات سن کر مزمل بھی مسکرا دیا۔ یہ جملہ اس کی میڈم اسے شروع دن سے بول رہی تھی اور جب جب وہ آنکھوں میں شرارت لیے مزمل کو اس طرح بولتی تھی تو وہ مزمل کو اور زیادہ اچھی لگتی تھی، مگر یہ بات بھی مزمل اس کو فی الحال نہیں بتانے والا تھا۔ کب سے جاگے ہوئے ہو؟ مزمل صوفے سے اٹھ کر بیٹھا تو تعبیر نے پوچھا۔ جب آپ ہاتھ اوپر کر کے انگڑائی دے رہی تھی تب سے، مزمل نے اس کو دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں شرارت بھرا جواب دیا، جس کو سن کر وہ جھینپ گئی۔ کل رات تمہیں نیند آ گئی تھی؟ تعبیر نے مزمل کی بات سن کر اپنی جھیم مٹانے کو سوال کیا۔ نہیں، کل رات میرا سونا اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا، وہ تعبیر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جگہ چینج ہونے کی وجہ سے؟ تعبیر نے اندازہ لگاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وجہ یہ نہیں تھی، مزمل نے تعبیر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ تعبیر نے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے پوچھا تو مزمل اس کے پاس آیا اور اس کے چہرے پر آئے ہوئے بال کان کے پیچھے کیے۔ یہ میں بھی آپ کو کبھی نہیں بتانے والا، وہ بولتا ہوا روم سے چلا گیا تو تعبیر اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہاج ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ مزمل کہاں گیا ہوگا، اس کی نظر مزمل پر پڑی جو کہ بال ہاتھ سے سوارتا ہوا تعبیر کے روم سے نکل رہا تھا۔ وہاج کی سوچوں کا دھارا کہیں اور ہی چلا گیا، اس کا مزمل کو دیکھ کر مزید خون کھول گیا۔ مزمل؟ وہاج دھاڑتا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر مزمل کی طرف آیا۔ مزمل وہاج کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ کیا کر رہے تھے تم اس وقت تعبیر کے روم میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا نہ کہ… وہاج مزمل کا گریبان پکڑتا ہوا بولا، مگر اس سے پہلے مزمل وہاج کی بات کا جواب دیتا یا اپنا گریبان اسے چھڑاتا، تعبیر اپنے روم سے نکل آئی۔ کیا ہو گیا بابا آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے اسے میری رکھوالی کے لیے رکھا تھا تو وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، میرے کہنے پر وہ میرے بیڈ روم میں آیا تھا، میں نے کہا تھا اسے۔ تعبیر نے وہاج کا ہاتھ مزمل کے گریبان سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ اپنے باپ کے سامنے ایسی بکواس کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تمہیں؟ وہاج کا ہاتھ تعبیر کے گال پڑنے والا تھا، مگر مزمل نے تھام لیا۔ معاف کریے گا سر، مگر آپ پوری بات جانے بنا اس طرح نہ مجھ پر الزام لگا سکتے ہیں اور نہ ہی میڈم پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کل رات کو کوئی میڈم کے کمرے میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے میڈم کافی خوفزدہ تھی اور یہی وجہ تھی کہ رات میں نے میڈم کے کمرے میں گزاری۔ میڈم کی عزت اور جان کی حفاظت کرنا میری جاب ہے اور میں نے اپنی جاب ایمانداری سے کی ہے، مگر یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں کہیں گر کر جاب نہیں کرتا، اس لیے میں اسی وقت یہ جاب چھوڑتا ہوں۔ اللہ حافظ، مزمل کہتا ہوا سیڑھیاں اتر کر وہاں سے چلا گیا۔ جہاں وہاج کو اس کی بات سن کر سانپ سوکھ گیا، وہیں مزمل کے جاب چھوڑنے کی بات پر تعبیر مزمل کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کیا بول کر آئے ہو تم وہاں پر مزمل؟ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ تم یہ جاب چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والے، میں بتا رہی ہوں۔ تعبیر کوارٹر کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور مزمل کو دیکھ کر بولنا شروع ہو گئی۔ میڈم پلیز، مجھے اپنی عزت نفس بہت عزیز ہے، اس لیے میں یہ جاب مزید نہیں کر سکتا۔ مزمل بیگ میں اپنے کپڑے ڈالتا ہوا بولا۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے ہو مزمل، ایسا کر کے تم مجھے ہرٹ کرو گے۔ تعبیر مزمل کے ڈالے ہوئے کپڑے بیگ سے نکالتے ہوئے بولی۔ آپ اپنے بابا کے خیالات جان کر بھی مجھ سے ایسی باتیں کر رہی ہیں؟ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں اور اسے تسلیم کریں، ہم دونوں کے درمیان فرق بہت معنی رکھتا ہے۔ مزمل تعبیر کے ہاتھ سے اپنی شرٹ لیتے ہوئے بولا۔
بابا کے خیالات کو چھوڑو، تم اپنے خیالات بتاؤ، مجھے تمہیں میں پسند نہیں؟ تعبیر مزمل کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نظریں چرا گیا۔ میڈم پلیز، مزمل نے بولا۔ دروازے پر دستک ہوئی جس پر وہ دونوں مڑے وہاج وہیں کھڑا تھا۔ بابا روکیے اسے، یہ جاب چھوڑ کر جا رہا ہے، تعبیر نے وہاج کو دیکھ کر کہا۔ مزمل کہیں نہیں جا رہا، آپ اپنے کمرے میں جائیں، وہاج نے تعبیر کو دیکھ کر کہا۔ تعبیر نے ایک نظر مزمل کی طرف دیکھا، قدم اٹھاتے ہوئے کوارٹر سے باہر جانے لگی۔ جس طرح تم صبح کے وقت تعبیر کے روم سے باہر نکلے تو ایک باپ ہونے کے ناطے میرا یہی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا، اس لیے میں غلط بالکل نہیں ہوں۔ تم نے اپنی جاب ایمانداری سے نبھائی، میری بیٹی کی اس انجان دشمن سے حفاظت کی، اس کے لیے میں تمہارا مشکور ہوں۔ تعبیر کی یونیورسٹی کا ٹائم ہو جائے گا تو اسے بحفاظت یونیورسٹی لے کر جانا اور واپس لے کر آنا۔ وہاج بولتا ہوا کوارٹر سے چلا گیا۔ وہاج کو یقین ہو گیا اس انجان آنے والے دشمن نے اس کا نہ صرف اسلحہ غائب کیا ہے بلکہ اس کی بیٹی کی بھی جان اور عزت خطرے میں ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ مزمل کو بالکل نہیں نکال سکتا تھا، اب اسے پتہ لگانا تھا یہ دشمن ستار میمن ہے یا پھر کوئی اور آدمی۔ کیسا لگا آپ کو اپنا بیڈ روم؟ مریم اپنے اور یاور کا مشترکہ بیڈ روم میں کھڑی تھی، تب ارتضیٰ روم میں آیا اور مریم کے کندھے تھام کر پوچھا۔ بہت پیارا، پورے گھر کا تم نے نقشہ بدل دیا، مگر اس گھر کے ایک ایک کونے سے میری بہت ساری یادیں جڑی ہیں جو یہاں آتے ہی دماغ میں تازہ ہو گئیں۔ مریم نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں کیا سمجھوں؟ آپ کو پسند نہیں آئی یہ چینجنگ؟ مریم کو آنسو صاف کرتے دیکھ کر ارتضیٰ نے سوال کیا۔ کیوں نہیں پسند آیا؟ سب کچھ بہت اچھا ہے، بس تمہارے بابا، عائشہ اور تمہاری سنو وائٹ کی یاد آ گئی تو اس لیے آنکھ بھر آئی۔ مریم کے تعبیر کو سنو وائٹ کہنے پر ارتضیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ آپ کو یہ نام ابھی تک یاد ہے؟ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے مریم سے پوچھا۔ اس میں بھولنے والی کون سی بات ہے؟ ہر وقت تو تم میری سنو وائٹ کہہ کر اسے پورے گھر میں گھومتے تھے۔ مریم کی بات پر وہ ایک دفعہ پھر مسکرایا۔ اب کیسی لگتی ہے بڑی ہو کر؟ مریم نے ارتضیٰ سے سوال کیا۔ آپ خود چل کر دیکھ لیے گا، ارتضیٰ نے مریم سے بولا۔ کیا مطلب؟ مریم نے نہ سمجھنے والے انداز میں ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ اب وقت قریب آ گیا، ہم اسرار صاحب سے اپنی امانت واپس دے کر آئیں، ارتضیٰ نے آنکھوں میں سنجیدگی لیے مریم کو دیکھ کر کہا۔ ارتضیٰ نے اپنا گھر جو کہ یاور کے زمانے میں پرانے طرز کا بنا ہوا تھا، کراچی شفٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے نئے طرز کا بنوایا اور اب رنگ و روغن سے پاری ہو کر اسے فرنیچر خریدنا تھا۔ اس کے بعد ہی مریم کو یہاں شفٹ کرنا تھا اور اس کے بعد وہ تعبیر کو بھی لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ تعبیر کو کل اچھی طرح اپنے انداز میں سمجھا کر آیا تھا۔ اس وقت وہ ارتضیٰ سے بری طرح خوفزدہ بھی ہو گئی تھی، مگر وہ خوف وقتی تھا یا پھر مزمل سے اس کی محبت گہری؟ خیر جو بھی تھا، یہ تو پکا تھا کہ تعبیر کو ارتضیٰ کے پاس ہی آنا تھا۔ اب ارتضیٰ کو اپنے دماغ میں سوچے ہوئے پلان پر عمل کرنا تھا۔ ہانی کہاں ہیں آپ؟ دونوں کمرے چیک کرنے کے بعد مشل نے عریش کے گھر کا رخ کیا۔ اسکول سے آنے کے بعد اسے ٹیوشن بھی مل گئی تھی، اس لیے 4 بجے تک اس کا گھر واپس آنا ہوتا۔ ویسے تو جب سے وہ کوارٹر میں شفٹ ہوئے تھے حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے اور عریش نے جو سیلری آقا کے لیے مقرر کی تھی اس کے بعد مشل کو جاب کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ کوشش کرتی تھی کہ کم از کم ہانی کا خرچہ خود اٹھائے۔ آقا ہانی نہیں دکھ رہا، کہاں ہے وہ؟ میں نے آپ سے کہا ہے کہ عریش کے آنے سے پہلے میرے آنے کے بعد ہانی کو کوارٹر بھیج دیا کریں، مشل نے آقا کو کچن سے نکلتے دیکھ کر بولا۔ مشل سانس لو بیٹا، آ جائے گا ہانی تھوڑی دیر میں، پھر بھیج دیتی ہوں اسے۔ آقا نے اسے دیکھتے ہوئے کیا مطلب آ جائے گا؟ کہاں گیا ہے ہانی؟ مشل نے پریشان ہو کر آقا سے پوچھا۔ عریش آج جلدی آفس سے آ گیا تھا تو ہانی ضد کرنے لگا آئس کریم کھانے کی۔ 3 دن پہلے بھی تم نے جانے نہیں دیا تھا اسے، تو عریش مجھ سے پوچھ کر ہانی کو اپنے ساتھ دے کر گیا۔ آقا نے تحمل سے مشل کو بتایا اور مشل آقا کے تحمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آقا آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ ہانی کو آپ نے کسی اجنبی کے ساتھ بھیج دیا اور اتنے سکون سے مجھے بتا رہی ہیں؟ مشل نے حیرانگی سے آقا کو دیکھا۔ کیا ہو گیا مشل؟ عریش کون سا اجنبی ہے؟ اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہانی صرف تمہارا ہی بیٹا نہیں ہے، جاؤ گھر جا کر آرام کرو، ہانی آ جائے گا تھوڑی دیر میں تو بھیج دوں گی اسے۔ آقا نے بات ختم کرتے ہوئے کہا تو مشل گھر سے باہر نکل گئی۔ سامنے گیٹ سے گاڑی آتی دکھائی دی جس میں عریش اور ہانی بیٹھے ہوئے تھے۔ مشل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کار کی طرف بڑھی۔ ماما دیکھیں انکل نے ہانی کو کتنے سارے ٹوائز دلائے اور آئس کریم بھی کھلائی ہے۔ ہانی مشل کو دیکھ کر چہکتا ہوا بتا رہا تھا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔
عریش کار سے اتر کر مسکراتا ہوا مشل کے پاس آیا. اس کی مسکراہٹ مشل کو احساس کمتری میں مبتلا کر گئی، جیسے وہ جتا رہا ہو کہ دیکھو تم یہ سب افورڈ نہیں کر سکتی جو تمہارا بچہ چاہتا ہے. مشل کو مزید غصہ آنے لگا. کیسی ہیں آپ؟ عریش مشل کے پاس آ کر پوچھنے لگا. کس کی پرمیشن سے لے کر گئے آپ ہانی کو؟ مشل نے عریش کے سوال کو اگنور کرتے ہوئے سنجیدگی سے اس سے پوچھا. ہانی 3 دن پہلے بھی کہہ رہا تھا، پھر آج اس نے اصرار کیا تو مجھے اچھا نہیں لگا اسے منع کرنا. اور سچ پوچھیں تو مجھے ہانی کے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیں کتنا خوش ہو گیا ہے. عریش نے اس کے چہرے پر سخت تاثرات کو اگنور کرتے ہوئے نرمی سے جواب دیا. آئندہ میرے بیٹے کو مجھ سے پوچھے بغیر آپ کہیں نہیں لے کر جائیں گے. اور یہ چیزیں دلا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ مہنگے ٹوائز افورڈ نہیں کر سکتی؟ نہیں چاہیے مجھے اپنے بیٹے کے لیے آپ سے بھیک. مشل نے غصے میں عریش کو سنائی. مشل، میں ہانی کو آقا کی اجازت سے لے کر گیا تھا، اور رہی بات ان کھلونوں کی، مجھے آپ کی سوچ پر بہت افسوس ہو رہا ہے. اب یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ چیزیں میں نے ہانی کو ترس کھا کر دلائی ہیں. ایسا سوچتی ہیں آپ میرے بارے میں؟ عریش نے مشل سے شکوہ کیا. اگر ترس کھا کر نہیں دلائی تو مجھے اپنے بیٹے کے لیے کسی زکوٰۃ یا خیرات کی بھی ضرورت نہیں. مشل کی بات پر اب عریش کو غصہ آیا. آپ مسلسل غلط بیانی کر رہی ہیں مشل. اپنے لہجے میں غصہ سموئے ہوئے عریش نے مشل کو دیکھتے ہوئے کہا. میرے بیٹے سے آپ دور رہیں. ہانی انکل کو ان کی چیزیں واپس کرو. مشل اپنے عریش کو تنبیہ کرنے کے بعد ہانی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. مما، یہ ہانی کے ٹوائز ہیں، ہانی ان سے کھیلے گا. ہانی نے مشل کو صاف انکار کر دیا. بیٹا، آپ یہ ٹوائز انکل کو واپس کریں، مما آپ کو ایسے ہی ٹوائز لا کر دیں گی. اب کہ مشل نے ضبط کرنے کے باوجود سختی سے بولا. عریش حیران ہو کر مشل کا غصہ دیکھ رہا تھا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا. ہانی ٹوائز واپس نہیں دے گا؟ آپ گندی ہو، انکل سے لڑ رہی ہو. ہانی نے ضدی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا. مشل، میں ہانی کو اب کچھ نہیں دلاؤں گا، مگر آپ پلیز یہ ٹوائز اس سے نہیں لیں. یہ سب ہانی کی اپنی پسند سے لیے ہوئے ہیں اور میں نے بہت دل سے اسے خوش ہو کر دلائے ہیں. آپ اس طرح کریں گی تو ہم دونوں ہی ہرٹ ہوں گے. عریش جو اتنی دیر سے مشل اور ہانی کی باتیں سن رہا تھا بیچ میں بولا. یہاں دو یہ ٹوائز. مشل نے عریش کی بات اگنور کرتے ہوئے آگے ہاتھ بڑھا کر ہانی سے ٹوائز لیے. یہ ہانی کے ٹوائز ہیں مما، پلیز ہانی کو دیجیے. ہانی روتا ہوا مشل سے شاپر واپس لینے لگا تو مشل نے زوردار تھپڑ ہانی کو لگا دیا. کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا؟ آپ کس طرح کا بیہیو کر رہی ہیں اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ؟ عریش کو مشل کی حرکت پر غصہ آیا تو اس نے چیخ کر مشل سے کہا. اس طرح ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، باپ نہیں ہیں آپ اس کے، اور میرے بیٹے سے دور رہیں آپ. مشل نے ٹوائز کا شاپر عریش کے آگے پھینکتے ہوئے کہا. روتے ہوئے ہانی کا ہاتھ پکڑ کر کوارٹر کی طرف چلی گئی، جبکہ عریش لب بھینچ کر اس کو دور جاتا ہوا دیکھتا رہا. مزمل لان میں ٹہلتا ہوا تابی کا ویٹ کر رہا تھا. اسے کسی فرینڈ کے برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا. اس دن کے بعد سے مزمل وہاج کے کہنے پر جاب چھوڑ کر تو نہیں گیا، مگر تعبیر اس سے ناراض تھی، کوئی بات نہیں کر رہی تھی. مزمل نے 1-2 دفعہ خود سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر تابی نے ہاں ہوں کر کے جواب دیا تو مزمل نے بھی خاموشی میں عافیت جانی. ہیل آواز پر مزمل چونکا. سامنے سے آتی ہوئی تعبیر پر اس کی نظر پڑی تو مزمل نے ناگوار نظروں سے تعبیر کا جائزہ لیا. ٹائٹ جینز کے اوپر ریڈ کلر کا ٹاپ جس سلیوز نہ ہونے کے برابر تھے، گلا گہرا نہ ہونے کے باوجود مزمل کی نظریں. کوئی اور ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں آپ کے پاس؟ مزمل نے سنجیدگی سے تعبیر کو دیکھ کر کہا. مزمل نے اس کو ابھی تک ایسی ڈریسنگ کرتے نہیں دیکھا تھا. کیوں، ان میں کیا برائی ہے؟ تعبیر کو دل میں خوشی ہوئی. مزمل کا اس طرح ٹوکنا اس نے اپنے پن کا احساس دلایا تھا. وہ تابی کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اس لیے تابی بھی اس سے ناراض تھی، مگر آج اس کے ایک جملے نے اس کی ناراضگی کو بھی ختم کر دیا. بتاؤ نا کیا برائی ہے؟ مزمل اس کے جواب میں خاموشی سے اسے دیکھنے لگا. تابی نے دوبارہ پوچھا تو مزمل چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے لان کی اگلی سائڈ پر لے گیا جہاں شیشہ لگا ہوا تھا. شیشے کے سامنے تابی کو کھڑا کیا اور خود تابی کے پشت پر کھڑا ہوا. کیا اچھائی لگ رہی ہے آپ کو ان کپڑوں میں؟ مزمل شیشے میں دیکھتا ہوا تابی سے بولا. تابی نے مڑ کر مزمل کو دیکھا. یعنی تمہیں میں اچھی نہیں لگ رہی؟ جواب دو. تابی نے منہ بناتے ہوئے مزمل سے کہا. وہاں میرے علاوہ بھی اور لوگ ہوں گے جو آپ کو دیکھیں گے اور ان کا دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگے گا. مزمل نے صاف گوئی سے جواب دیا تو تابی مسکرائی. مزمل، آج سب لڑکیوں نے پارٹی میں ایسی ہی ڈریسنگ کی ہوگی، وہاں میں قمیض شلوار پہن کر نمونہ لگوں گی. تعبیر اپنی ڈریسنگ کی وضاحت کرنے لگی.
پرسنلی اسے بھی اس طرح کے ڈریسنگ کچھ خاص پسند نہیں تھے، پارٹیز یا پکنک کی حد تک وہ جینس وغیرہ پہن لیا کرتی تھی۔ ان سب نمونوں میں آپ ہی منفرد لگیں گی، میری بات مان لیں آپ، ورنہ ایسے تو میں آپ کو نہیں لے کر جانے والا۔ مزمل نے کندھے اچکا کر کہا تو تابی بے چارگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات ایک شرط پر مانوں گی، تمہاری پسند کی ڈریسنگ میں تمہیں میری تعریف کرنی ہوگی۔ تابیر نے اپنی شرط بتائی۔ واپسی میں ہمیں دیر ہو جائے گی، آپ 10 منٹ کے اندر واپس آئیں۔ مزمل نے رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے تابی سے کہا تو تابی چلی گئی۔ مزمل کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا تو تابی تھوڑی دیر میں واپس آئی۔ مزمل کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ انگوری رنگ کی شارٹ شرٹ جس پر ڈل گولڈن کلر کا نفیس کام ہوا تھا، ہم رنگ دوپٹہ اور ٹراؤزر میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تابیر نے اس کو اسمائل دے کر سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ وہ مزمل کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش محسوس کر چکی تھی مگر لفظوں میں بھی سننا چاہتی تھی۔ کیا ہوا، اب پیاری لگ رہی ہوں؟ تابیر نے اس کا دیکھنا محسوس کیا تو خود ہی مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ مزمل اس کے قریب آیا۔ پیاری نہیں، بہت پیاری۔ مزمل نے اس کے کیچر میں قید بالوں کو آزاد کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح کرنے سے تابی کی کمر بالوں سے ڈھک گئی۔ مزمل کی اس حرکت پر اور اس کی نظروں کی تپش سے تابی نظریں جھکائی۔ چلیے چلتے ہیں۔ مزمل نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تو تابی کار میں بیٹھ گئی۔ مزمل نے سیٹ سنبھال کر کار سٹارٹ کر دی۔ یہ پارٹی تابی کی یونیورسٹی فیلو نے دی تھی۔ وہاں پر سارے ہائی کلاس کے بگڑے ہوئے بچے موجود تھے۔ لڑکیاں اوٹ پٹانگ ڈریسنگ میں لڑکوں سے فری ہو کر تالیاں مار کر باتیں کرتی ہوئی مزمل کو فل چھچوری محسوس ہو رہی تھی۔ ارے یار تابیر، تھینکس تم آ گئی، ورنہ مجھے لگا ہر پارٹی کی طرح شاید یہاں بھی نہ آؤ۔ ثاقب تابیر کے پاس آ کر بولا۔ تم نے اتنا انسسٹ کیا اس لیے آنا پڑا، باقی سب لوگ کہاں پر ہیں؟ تیز میوزک کی آواز پہ تابیر نے تھوڑا زور سے ثاقب سے پوچھا۔ اس سائٹ پر تمہارا گروپ موجود ہے، میں اور بھی لوگوں سے ملنے کے آتا ہوں، ثاقب کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں اپنے فرینڈ سے ملواؤں، تابی نے مزمل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، آپ جائیں اپنے فرینڈز کے پاس، میں یہیں بیٹھا ہوں، مزمل چیئر پر بیٹھتا ہوا بولا تو تابی وہاں سے چلی گئی۔ اتنا تو تابیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک بار اس نے منع کر دیا وہ نہیں آئے گا۔ مزمل وہی سامنے چیئر پر بیٹھ گیا اور ناپسندیدہ نظروں سے وہاں پر موجود لوگوں کو دیکھنے لگا۔ لڑکیوں کی ڈریسنگ ایسی کہ بند کانوں کو ہاتھ لگائے، لڑکوں سے چپک چپک کر ٹیڑھے منہ بنا کر سیلفیاں لیتی ہوئی لڑکیاں اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھیں۔ ہائی کلاس سے تعلق رکھنے کے باوجود تعبیر ان سب لڑکیوں سے کتنی مختلف تھی۔ شکر ہے میڈم ایسی بالکل نہیں، مزمل سوچنے لگا۔ اس کی نظر دور کھڑی تعبیر پر گئی جو اپنی دوستوں میں موجود بار بار اسی کو دیکھ رہی تھی کہ وہ یہاں آ کر بور تو نہیں ہو رہا۔ مزمل نے دور سے اس کو دیکھ کر اسمائل دی جس سے وہ ریلیکس ہو گئی اور خود بھی اسمائل دے کر اپنی دوستوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اب تو آپ کو اپنی زندگی میں جلد شامل کرنا پڑے گا، بہت ضروری ہوتی جا رہی ہیں آپ دن بدن میرے لیے، مزمل تعبیر کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ ہیلو مزمل، کیسے ہو تم؟ مجھے نہیں پہچانا؟ میں شبنم ہوں، نشا باجی یعنی تابی کی دوست کے گھر کام کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں دیکھا تھا تعبیر باجی کے ساتھ، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ شبنم شکل سے اچھی خاصی لڑکی تھی، کام کرنے والی نہیں لگ رہی تھی مگر منہ کھولنے پر اس کا پروفیشن سمجھ آ رہا تھا۔ سوری شبنم، مگر مجھے نسوار کا سستا نشہ پسند نہیں، مزمل نے سنجیدگی سے اس کو دیکھ کر بولا جس پر شبنم سلگ گئی۔ ہیرو نہیں ہو، باڈی گارڈ ہو تم تعبیر باجی کے، سمجھے؟ شبنم نے جل کر بولا۔ سمجھ گیا، اب پھٹو یہاں سے فوراً، مزمل نے اس کی مزید عزت افزائی کرتے ہوئے کہا۔ شبنم تب کر وہاں سے چلی گئی۔ ویٹر سب کو ڈرنک سرو کرتا ہوا مزمل کے آگے بھی گلاس رکھ کر چلا گیا۔ مزمل نے جیسے ہی ایک گھونٹ لیا مگر اگلے ہی لمحے اس نے کلی کر دی۔ لا حول ولا، یہ تو شراب ہے، توبہ، آخر کیوں آئی ہے میڈم ایسی بیہودہ پارٹی میں؟ مزمل کے ماتھے پر شکنیں واضح ہونے لگی۔ تابی اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی باتیں کرنے میں مصروف تھی، تبھی اس کا موبائل بجا۔ اس کا دھیان مزمل کی طرف تھا، شاید وہی بلا رہا ہو۔ وہ بیگ سے موبائل نکال کر سامنے کرسی پر دیکھنے لگی مگر وہاں پر مزمل موجود نہیں تھا۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ تابی نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا جبکہ نظریں مسلسل مزمل کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تمہاری نگاہوں سے بہت دور ہوں سنو وائٹ، مگر کبھی میرے پاس آ کر دیکھو، میرے دل میں جھانک کر، وہاں صرف تم اپنے آپ کو ہی پاؤ گی۔ ارتجا کی آواز سے تابی کی ہتھیلیاں پسینے سے گیلی ہونے لگیں۔ کیوں پریشان کرتے ہو تم مجھے؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تعبیر اپنی دوستوں سے اٹھی اور مزمل کو چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔
غلط بول رہی ہو، پریشان میں نہیں، تم نے مجھے کیا ہے، ابھی سے نہیں بچپن سے۔ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ تمہارے اور اپنے درمیان سارے فاصلے ختم کر کے تمہاری قربت سے اپنے اندر کی تشنگی مٹاؤں۔ بہت جلد تمہارے بابا کے پاس آؤں گا تمہیں مانگنے، اپنے دماغ میں یہ بات اچھی طرح بٹھا لو، یو آر مائن۔ ارتضیٰ بول کر موبائل بند کر چکا تھا، جبکہ تابی ابھی بھی موبائل کان پر رکھے اسٹیچو بنی کھڑی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہیں میڈم؟ میں یہاں ہوں۔ اپنے پیچھے سے مزمل کی آواز سنائی دی تو تابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تابی کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر مزمل نے تشویش سے پوچھا۔ وہ اسی کی کال آئی تھی، وہ کہہ رہا تھا وہ مجھے لے جائے گا۔ مزمل، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا، تعبیر غائب دماغی کے ساتھ بولی۔ مزمل کو وہ کسی ڈرے بچے کی طرح لگی۔ مزمل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کرسی پر بٹھایا۔ کوئی ایسے ہی لے جائے گا آپ کو، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، ریلیکس ہو جائیں اور پلیز چلیں یہاں سے، مجھے تو یہاں پر وحشت ہو رہی ہے۔ مزمل نے اس کو دیکھ کر کہا، ہاں اب چلنا چاہیے، ثاقب کو بول کر آ جاؤں۔ تعبیر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی مزمل اس کے ساتھ تھا، کوئی اس کا کیا کر سکتا تھا، یہ سوچ اسے مزید ریلیکس کر گئی۔ یار پارٹی تو زبردست دی ہے، اگر آج شراب کے ساتھ شباب بھی مل جائے تو رات رنگین ہو جائے اور پارٹی کا مزہ دوبالا ہو جائے۔ نبیل نے شراب پیتے ہوئے خباثت سے ثاقب کو آنکھ ماری۔ ثاقب، اوکے اب میں چلتی ہوں، تمہیں بائے کہنے کے لیے آئی تھی۔ ثاقب کو اپنے پشت سے تعبیر کی آواز آئی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو ڈنر بھی سٹارٹ نہیں ہوا یار، ثاقب نے تعبیر کو دیکھ کر کہا۔ نہیں دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی صحیح۔ تعبیر جانے کے لیے مڑی۔ نبیل نے ثاقب کے ہاتھ سے جوس کا گلاس دے کر، جو کہ آدھا ثاقب پی چکا تھا، اس میں اپنے گلاس سے وائن جوس اس میں ڈالی۔ تعبیر کچھ کھا نہیں، کم از کم جوس تو پیتی جاؤ۔ نبیل تعبیر کو جاتا دیکھ کر جلدی سے بولا تو ثاقب نے گھور کر نبیل کو دیکھا۔ نو تھینکس، ابھی موڈ نہیں ہے، تعبیر نے مسکرا کر نبیل کو جواب دیا۔ بہت بری بات ہے تعبیر، اگر تم ہمارے ساتھ ڈنر نہیں کر رہی تو ایٹ لیسٹ جوس تو پی لو، ثاقب خوش ہو جائے گا۔ نبیل دوبارہ مسکرا کر بولا۔ رہنے دو نبیل، اگر اس کا موڈ نہیں، اگر نہیں پینا چاہ رہی تو۔ ثاقب نے نبیل کو تنبیہ کرتے ہوئے منع کیا۔ مائنڈ نہیں کرنا ثاقب، ڈنر کے لیے بہت لیٹ ہو جائے گا، یہ جوس میں پی لیتی ہوں۔ تعبیر نے ثاقب کا دل رکھنے کے لیے جوس کا گلاس ہاتھ میں تھاما اور پینے لگی۔ اس کو ٹیسٹ تھوڑا عجیب لگا مگر وہ چپ کر کے پی گئی، جس پر ثاقب نے نبیل کو ملامت بھری نظروں سے دیکھا تو نبیل کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ آئی۔ اوکے اب میں چلتی ہوں۔ جوس کا گلاس خالی کرنے کے بعد تعبیر کہنے لگی۔ تعبیر تم ثاقب کی مدر سے نہیں ملی؟ نبیل نے تعبیر سے پوچھا۔ کیا آنٹی آئی ہیں؟ مجھے نہیں دکھی۔ ہاں وہ اوپر روم میں ہیں، تمہارا پوچھ رہی تھی، مل لو ان سے۔ نبیل نے اوپر روم کی طرف اشارہ کیا تو تعبیر کو چکر آنے لگے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ تمہیں اب گھر جانا چاہیے، ثاقب نے تعبیر کو دیکھ کر کہا اور گھور کر نبیل کو دیکھا۔ تعبیر میں تمہیں آنٹی سے ملوا دیتا ہوں، ثاقب تم اپنے دوسرے گیسٹ دیکھو پلیز، نبیل نے آنکھ مارتے ہوئے ثاقب سے کہا۔ کیا کر رہے ہو یار، یہ اس ٹائپ کی لڑکی نہیں، ثاقب نے آہستہ آواز میں اسے منع کرنا چاہا۔ چپ کر، بس آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں، جب تک تو یہاں سنبھال، نبیل کہتا ہوا تعبیر کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر لے گیا۔ دور سے مزمل کی نظر کسی لڑکے کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی تعبیر پر پڑی تو وہیں رک کر اس کے واپس آنے کا ویٹ کرنے لگا، تب اسے ثاقب نظر آیا۔ ثاقب نے مزمل کو دیکھا تو اس کے چہرے کی گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے، جو کہ مزمل کی نظروں سے چھپ نہیں سکے۔ ثاقب زبردستی مسکرا کر ٹائی کی نوب ٹھیک کرنے لگا۔ مزمل کچھ سوچتا ہوا ثاقب کے قریب آیا۔ میڈم کہاں ہیں؟ مزمل سنجیدگی سے ثاقب کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تعبیر یہیں کہیں ہوگی اپنی دوستوں کے پاس، مجھے دکھی نہیں، اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ مزمل نے لب پینچ کر اسے دیکھا۔ مزمل کا دل چاہا اس کو زمین میں گاڑ دے، کیونکہ وہ دور سے ہی ثاقب، نبیل اور تعبیر کو باتیں کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، مگر یہ ٹائم اس کو مارنے میں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا سیڑھیوں کے پاس آیا، 2-3 سیڑھیاں کٹھی چڑھ کر وہ روم تک پہنچا اور دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ کیا پرابلم ہے؟ نبیل نے دروازے سے تھوڑا سا سر باہر نکال کر مزمل سے پوچھا۔ میڈم کہاں ہیں؟ بلاؤ انہیں، مزمل ضبط کرتا ہوا نبیل سے بولا۔ باہر ویٹ کرو، آ رہی ہیں تمہاری میڈم تھوڑی دیر میں، نبیل نے تحقیرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، جس پر مزمل نے مٹھی بند کر کے پوری شدت سے کھینچ کر مکہ اس کی ناک پر جڑ دیا، جس پر نبیل بلبلا اٹھا۔ دروازہ کھول کر مزمل روم کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر تعبیر بیٹھی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ لگ رہی تھی۔
اس کی گردن کبھی ایک سائڈ پر لڑک رہی تھی، کبھی دوسری سائڈ پر۔ تعبیر تم ٹھیک ہو؟ مزمل نے بے اختیار اس کا نام پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ تھام کر اس سے پوچھنے لگا۔ تعبیر نے نشیلی آنکھوں سے مزمل کو دیکھا۔ اوئی اللہ، 1 2 3 4، تم 4 کیسے ہو گئے؟ تعبیر تالیاں بجا کر بچوں کی طرح ہنسنے لگی۔ مزمل کو ایک سیکنڈ نہیں لگا یہ سمجھنے میں کہ تعبیر کی یہ حالت کس چیز سے ہوئی ہے۔ یو باسٹرڈ، تو نے میری ناک توڑ دی! نبیل ناک سے خون صاف کرتا ہوا غصے میں مزمل کی طرف بڑھا تو مزمل نے نبیل کو دیکھا اور سامنے پڑی ہوئی کرسی اٹھا کر نبیل کو ماری، جس سے وہ نیچے گر پڑا۔ وہ بھی نیچے ہی پڑا، درد میں کرا رہا تھا۔ مزمل نے زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری اور گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اس کے چہرے پر 2 زوردار مکے رسید کیے۔ واہ میرے شیر، چبا ڈال آج اسے کچا! تاپی بیڈ سے اٹھتی ہوئی مزمل کو بولی اور خود بھی ہوا میں مکے چلانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو بھائی، پلیز چھوڑ دو اس کو۔ ثاقب نے کمرے میں آ کر مزمل کو روکنا چاہا۔ مزمل نے نبیل کو چھوڑ کر ایک تھپڑ اس کو بھی رسید کیا اور گریبان پکڑ کر بولا، تف ہے تم جیسے لوگوں پر، جانوروں سے بھی بدتر ہو تم لوگ۔ مزمل نے ایک نظر تعبیر کو دیکھا جس کا دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا اور وہ ابھی بھی ڈشم ڈشم کی آواز منہ سے نکال کر ہوا میں مکے چلا رہی تھی۔ ثاقب کا گریبان چھوڑ کر وہ تعبیر کی طرف بڑھا اور اس کا دوپٹہ نیچے سے اٹھا کر تعبیر کے گلے میں ڈالا۔ تعبیر شرماتی ہوئی دوپٹہ منہ پر لے کر مزمل کو دیکھنے لگی۔ تعبیر کو پیچھے کے راستے سے لے جاؤ، یہ دروازہ باہر کی طرف کھلتا ہے، ثاقب نے بے سود پڑے نبیل کو اٹھا کر کہا اور روم سے اسے لے کر باہر نکل گیا۔ مزمل بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب لوگوں کے سامنے سے تعبیر کو اس حالت میں لے کر جائے، بلا وجہ میں لوگ متوجہ ہوں۔ ثاقب اور نبیل کے جانے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا، پلٹ کر تعبیر کو دیکھا تو وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے دوپٹے کے دونوں سرے ہاتھ سے پکڑ کر جہاز اڑانے میں مصروف تھی۔ مزمل دونوں ہاتھ باندھ کر اس کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھنے لگا۔ اوئے یہاں آؤ میرے پاس! تعبیر نے بڑی مشکلوں سے اپنے قدم زمین پر جمائے ہوئے تھے، جھومتے ہوئے اس نے مزمل کو دیکھ کر کہا، فرمائیے۔ مزمل قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ نشے سے فل ٹون ہو چکی ہے۔ اور قریب آؤ یار، تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گی! تعبیر نے لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ خود ہی بے ہنگم قہقہ لگا کر کہا تو مزمل نے اس کو گھور کر دیکھا۔ اور قریب آیا تو پھر دور جانا مشکل ہو جائے گا میڈم، آئیے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ مزمل نے اس کی حالت کے مد نظر اسے سہارا دینے کی غرض سے اس کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مطلب کیا ہے تمہارا؟ اوقات میں رو، ڈرائیور ہو تم میرے! تعبیر مشکل سے قدم اٹھاتی ہوئی مزمل کے پاس آئی اور اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے بولی۔ تالی مار کر وہ خود بھی گرنے لگی تو مزمل نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ مس تعبیر صدیقی، میں آپ کا ڈرائیور ہرگز نہیں ہوں، مزمل نے اس کو باور کراتے ہوئے کہا اور اس کے بازوؤں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے تعبیر نے مزمل کا کالر پکڑ لیا۔ ڈرائیور نہیں ہو تو کیا ہوا، باڈی گارڈ تو ہو نا؟ اے ہیرو، صرف ڈشم ڈشم کرنا آتا ہے یا پھر رومانس بھی؟ ہاں؟ وہ مزمل کا کالر پکڑے بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے مزمل سے پوچھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی صرف دیکھنے میں لگتی مگر اندر سے پوری تھی۔ مزمل نے اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبائی۔ میڈم، لگتا ہے شراب آپ کے دماغ پر چڑھ گئی ہے، چلیں آپ کو گاڑی تک لے چلوں۔ وہ اپنے گریبان سے تعبیر کو ہٹاتے ہاتھ بولا، میڈم کے بچے، میڈم گاڑی تک خود کیسے جائے گی؟ چلو اپنی میڈم کو گود میں اٹھاؤ۔ آنکھیں بند کر کے وہ مزمل کے سینے سے سر ٹکاتے ہوئے بولی۔ اس کی انوکھی سی فرمائش پر مزمل نے پوری آنکھیں کھول کر اپنی چھوٹی سی میڈم کو دیکھا۔ ایسا کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، مزمل نے جھک کر اس کے کان میں کہا اور دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو تھاما تو تعبیر نے سر اونچا کر کے اپنی بند آنکھیں کھول کر مزمل کو دیکھا۔ وہ مزمل کے سینے سے لگی ہوئی بے حد اس کے نزدیک کھڑی تھی۔ اس کے سر اونچا کرنے سے مزمل کی نگاہیں بھٹک کر اس کے ہونٹوں پر گئیں۔ کیا تمہیں کس کرنا ہے؟ تعبیر اس کی نظروں کا زاویہ دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ مزمل اس کی بات سن کر زور سے ہنسا۔ ہاں، ایسا کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے، مزمل نے پوری سچائی سے حقیقت بیان کی اور تعبیر کو پوری طرح اپنے حصار میں لیا کیونکہ تعبیر نے اپنا پورا وزن مزمل پر ڈالا ہوا تھا۔ اگر مزمل اسے نہ تھامتا تو وہ نیچے گری ہوئی ہوتی۔ تو کر کیوں نہیں رہے؟ تعبیر نے نشیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کر لوں؟ مزمل نے سنجیدگی سے اجازت لی تو تعبیر نے دائیں گال پر انگلی رکھ کر جگہ منتخب کی۔ نہیں، یہاں نہیں کرنا۔ مزمل نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر تعبیر کے ہونٹوں پر رکھا اور سنجیدگی سے تعبیر کو دیکھا۔
پھر ہم بیبی کا نام کیا رکھیں گے؟ تابی نے کنفیوز ہوتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ بیبی؟ کس کا بیبی؟ مزمل نے الجھن بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ ہمارا بیبی ڈفر، تمہیں تو کچھ نہیں معلوم، تابی نے غصے میں اسے دیکھا۔ اور مجھے آپ کے ناقص علم کے بارے میں جان کر اب خود پر ترس آ رہا ہے، چلیں گھر چلتے ہیں۔ مزمل نے اس کو باہوں میں اٹھایا اور پچھلے راستے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ تمہیں معلوم ہے تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، مگر میں یہ تم کو کبھی نہیں بتانے والی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، مگر میں تم کو یہ کبھی بھی نہیں بتانے والی۔ مجھے تمہارے ساتھ گزارا ہوا وقت بہت اچھا لگتا ہے، مگر میں تم کو یہ کبھی بھی نہیں بتانے والی۔ آج میں یہاں پر آئی اس لیے کہ تم میرے ساتھ رہو، مگر میں تم کو یہ بھی کبھی نہیں بتانے والی۔ وہ مسلسل نشے میں بڑبڑائے جا رہی تھی۔ مزمل ڈرائیونگ کے دوران مسلسل اس کی بڑبڑاہٹ سن رہا تھا۔ گھر آیا تو مزمل نے گاڑی روکی۔ تابی اب خاموش ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کیا ہوا مزمل بھائی، بی بی ٹھیک ہے؟ مزمل نے تابی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور گارڈ نے آ کر پوچھا۔ ہاں، طبیعت خراب ہو گئی تھی، نیند لیں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی۔ فہد سر کہاں ہیں؟ مزمل نے گارڈ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، بی بی جی اور آپ کا پوچھ رہے تھے، ابھی روم میں گئے ہیں، گارڈ نے مزمل کو جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں مل لیتا ہوں ان سے بھی، مزمل کہتا ہوا تابی کو اس کے روم میں لایا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ ہیل سے اس کے پاؤں آزاد کیے اور دوپٹہ سائڈ پر رکھا تو اس کی نظر دوبارہ تابی کے گلابی ہونٹوں پر گئی۔ پھر بیبی کا نام کیا رکھیں گے؟ تابی کی بات یاد آئی تو اس کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ تابی کو کمفرٹر اڑاتا اس کے روم سے باہر نکل گیا۔ کیا قسم کھا رکھی آپ نے اور ہانی نے کہ مجھ سے بات نہیں کریں گے آپ دونوں؟ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ دونوں ہی مجھ سے خفا ہیں؟ آقا بی پی لو ہونے کی وجہ سے صبح سے ہی اپنی طبیعت بہتر فیل نہیں کر رہی تھی تو مشل نے اسکول سے چھٹی لے لی، مگر کل والے واقعے کے بعد ہانی تو مشل سے ناراض تھا۔ آقا بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی اور مشل کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ زیادہ دیر آقا اور ہانی کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بول اٹھی۔ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ کس وجہ سے میں اور ہانی تم سے ناراض ہیں؟ تم نے بلا وجہ میں کتنی باتیں عریش کو سنائی۔ وہ مجھ سے پوچھ کر ہانی کو لے کر گیا تھا۔ کل وہ آفس سے جلدی آرام کرنے کی غرض سے آ گیا تھا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ پھر بھی اس بچے نے ہانی کے اصرار پر اپنی طبیعت کا نہ سوچتے ہوئے اسے باہر گھمانے لے گیا کہ ہانی احساس نہ کرے، اور تم نے الٹا اسی کو باتیں سنا دی۔ اور ہانی پر کیسے ہاتھ اٹھا تمہارا؟ تم نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی، مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا ہے۔ آقا کی بات پر وہ شرمندہ تو ہوئی مگر ترنت سے بولی، اور آپ کے اس معصوم بچے یعنی عریش کے پیٹ میں ایک بات نہیں رکی، فوراً آپ کے کان بھر دیے اس معصوم نے میرے خلاف۔ کل شام والے واقعے کے وقت آقا وہاں موجود نہیں تھی، یقیناً ان کو عریش نے گھر جا کر بتایا ہوگا۔ مشل نے سوچ کر سر جھٹکا۔ اسی بات کا تو افسوس مشل، یہ باتیں میرے معصوم بچے نے مجھے نہیں بتائیں، وہ تو گھر میں داخل ہو کر چپ کر کے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، کچھ بھی کہے بنا۔ یہ باتیں مجھے تمہارے معصوم بچے نے بتائیں۔ آقا نے جتانے پر مشل چپ ہو گئی۔ اب کہاں جا رہی ہیں؟ صبح سے بی پی لو ہے آپ کا؟ آقا کو باہر جاتا دیکھ کر مشل نے پوچھا۔ عریش کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں، گاڑی اس کے باہر کھڑی ہے، یقیناً وہ آفس نہیں گیا ہوگا، ذرا دیکھ کر تو آؤں، آقا مشل کو بتا کر جانے لگیں۔ آقا رہنے دیں آپ، میں دیکھ لیتی ہوں جا کر، آپ کی خود کون سی طبیعت ٹھیک ہے؟ مشل نے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا۔ پھر نوکروں سے بھی اپنے سامنے کھڑے ہو کر کام کروا لینا، بہت ہی ہٹ حرام ہے سب کے سب، میں تھوڑی دیر لیٹ جاتی ہوں، آقا روم میں جاتے ہوئے بولی۔ مشل بیڈ روم میں آئی اور سوتے ہوئے ہانی کو پیار کیا، اس نے پہلی دفعہ ہانی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ مشل کو افسوس ہونے لگا۔ ماما کی جان، آج کتنا سوئیں گے آپ؟ اٹھنا نہیں ہے کیا؟ مشل نے ہانی کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ ہانی آپ سے ناراض ہے، آپ نے ہانی کو مارا اور ہانی کے فرینڈ سے بھی لڑائی کی۔ ہانی نیند سے بیدار ہوا تو کل والا واقعہ یاد کر کے بولا۔ تو پھر معافی نہیں ملے گی ماما کو؟ مشل نے اس کے گال چومتے ہوئے پوچھا۔ ہانی نے انکل کو بتایا تھا ہانی کی ماما فیری کی طرح ہیں، لیکن آپ ان کے سامنے وچ بن گئی۔ ہانی کے شکوہ کرنے پر مشل کو ہنسی آئی۔ اوکے ماما اپنے بیٹے سے سوری کر لیتی ہیں اور ان کی پسند کا پاستا بھی بنائے گی، مشل نے ہانی کو مناتے ہوئے کہا۔ آپ ہانی کے فرینڈ کو بھی سوری کرنے ورنہ وہ آپ کو وچ سمجھیں گے، ہانی نے مشل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے چلیں، آپ کی فرینڈ کو بھی سوری کر لیتی ہیں ماما، لیکن آپ پہلے ٹوتھ برش کرنے، جب تک
مما آپ کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی ہیں، مشل نے روم سے نکلتے ہوئے کہا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ کمرے میں بار بار آنے سے، اب مجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے۔ مشل ہانی کو لے کر اریش کے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی، تب اس کے کانوں میں اریش کی آواز پڑی اور منہ لٹکاتا ہوا خانسامہ کھانے کی ٹرے لے کر روم سے باہر نکلتا ہوا نظر آیا۔ کیا ہوا؟ مشل نے خانسامہ کا اترا ہوا منہ دیکھ کر سوال کیا۔ اریش صاحب کی کل سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے چڑچڑے اتنے ہو رہے ہیں، کھڑے کھڑے بےعزتی کر دی، نہ ہی کچھ کھا رہے ہیں۔ خانسامہ منہ لٹکاتا ہوا واپس کچن میں چلا گیا۔ ہانی ہم بعد میں مل لیں گے آپ کے فرینڈ سے۔ مشل کو لگا کہیں اس کی بھی عزت افزائی نہ ہو جائے، اس لیے اس نے واپسی کی راہ لینے کا سوچا۔ مما ہانی اپنے فرینڈ سے ابھی ملے گا۔ ہانی دوڑتا ہوا روم کے اندر چلا گیا، مشل اس کو پیچھے سے پکارتی رہ گئی، مگر جب تک وہ اندر جا چکا تھا مشل بیڈ روم کے باہر ہی رک گئی۔ ہانی آ گیا اپنے فرینڈ کے پاس۔ اریش آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا تھا۔ ہانی کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور تھپ کر کے وہ اس کے سینے پر آ گرا۔ ہانی، یہ کیا طریقہ اس طرح ملتا ہے کوئی اپنے فرینڈ سے؟ اس سے پہلے اریش ہانی کو اپنی باہوں میں سماتا دروازہ کھول کر مشل اندر آ کر بولی، ہر چیز سے یہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے مشل، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا آخر آپ کی پرابلم کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ کتنی نکچڑی ٹائپ خاتون ہے؟ ہانی کا اس طرح اس سے سینے سے لگنا اریش کو اچھا لگا، بری تو اسے مشل بھی نہیں لگی، مگر اس طرح ہانی کو ٹوکنا اسے چڑ میں مبتلا کر گیا۔ کیا کہا آپ نے مجھے، نکچڑی خاتون؟ مشل کو اپنا یہ نام کچھ خاص پسند نہیں آیا، اس لیے اس نے غصے سے پوچھا۔ مشل پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت بھوکے پیٹ میرے اندر اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ میں آپ کی گولہ باری کا مقابلہ کر سکوں۔ میری آدھی طبیعت ہانی کو دیکھ کر ٹھیک ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے اور ہانی کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ اریش نے آجزی سے مشل سے پوچھا۔ اچھا طریقہ ہے گیٹ آؤٹ کہنے کا، مجھے یہاں پر رکنے کا شوق بھی نہیں، آقا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تبھی آپ کے گھر آئی ہوں آقا کے کہنے پر، اپنے کل کے رویے پر آپ سے سوری کہنے۔ مشل بول کر بنا سوری بولے اب روم سے چلی گئی۔ اریش نے سیریس ہو کر ہانی کو دیکھا، پھر وہ دونوں زور سے ہنس پڑے۔ اپنے صاحب کو بریک فاسٹ میں کیا دیا آپ نے؟ مشل نے کچن میں آ کر خانسامہ سے پوچھا۔ جی، بریک فاسٹ میں چائے اور بریڈ دی تھی، مگر انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کل رات سے کچھ نہیں کھایا صاحب نے، خانسامہ نے مشل کو بتایا۔ اچھا، دلیا موجود ہے گھر میں؟ مشل نے خانسامہ سے پوچھا۔ رہنے دی مشل بی بی، صاحب کو دلیا کچھ خاص پسند نہیں، وہ غصہ کریں گے، خانسامہ نے مشل کو مشورہ دیا۔ جو میں پوچھ رہی ہوں آپ وہ بتائیں، بلکہ ایسا کریں ساری چیزیں نکال کر مجھے دیں، میں خود بناتی ہوں، اور جا کر بوا سے کہہ دے 2 گھنٹے کے اندر گھر کی صفائی مکمل ہونی چاہیے، میں آ کر چیک کرتی ہوں۔ مشل نے کھانے کے برتن میں پانی چڑھاتے ہوئے بولا۔ دلیا تیار ہوا تو مشل نے ٹرالی میں پلیٹ، سپون، ٹشو کے ساتھ تمام لوازمات رکھ کر اریش کے بیڈ روم کا دروازہ ناک کیا۔ کم ان کی آواز پر وہ روم میں داخل ہوئی۔ ہانی اریش کو کوئی قصہ سنانے میں مصروف تھا۔ ہانی، آپ آقا کے پاس جائیے، اب مما آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں۔ مشل نے ہانی کو بغیر دیکھے مخاطب کیا۔ مشل، کیا مجھ میں کانٹے لگے ہیں جو ہانی کو چبھ جائیں گے؟ آپ اپنا مسئلہ آج بتا ہی دیں، اریش نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ آپ کو کھانا کھاتے ہوئے ڈسٹرب کرے گا، میں آپ ہی کے خیال سے کہہ رہی ہوں، مشل نے اریش کو دیکھ کر جواب دیا۔ میرا خیال رکھنے کا شکریہ، اچھا لگا سن کر، آدھی طبیعت میری ہانی کو دیکھ کر ٹھیک ہو گئی تھی اور اب پوری طبیعت آپ کی بات سن کر۔ اریش نے مسکرا کر مشل کو دیکھا تو وہ سیریس ہو کر اریش کو دیکھنے لگا۔ مما، ہانی بھی انکل کے ساتھ بیٹھ کر ان کے روم میں کھانا کھائے گا، ہانی مشل کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مشل پلیز ایکسٹرا پلیٹ اور سپون منگوائیں۔ اس سے پہلے مشل ہانی کو منع کرتی، اریش بولا، وہ خود نہیں کھا سکے گا، مجھے کھلانا پڑے گا۔ مشل نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کو ہانی کو کھانا کھلانے میں پرابلم ہے یا میرے روم میں میرے سامنے کھانا کھلانے میں؟ اریش نے کل کا بدلہ لیتے ہوئے پوری کسر نکالی۔ مشل آقا کی ناراضگی کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی، بغیر جواب دیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور دوسری پلیٹ میں ہانی کو دلیا کھلانے لگی۔ یہ آپ نے بنایا ہے؟ اریش نے دلیا ٹیسٹ کرتے ہوئے پوچھا تو مشل نے کنفیوز ہو کر اس بات میں سر ہلایا۔ مرچیں دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے۔ اریش نے اسے مزید مرچیں لگائیں جو کہ اسے لگ بھی گئیں، مگر وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولتی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے بہت اچھا ہے، مجھے اس وقت چٹپٹا ہی کچھ کھانے کا دل چاہ رہا تھا، مگر غصے کے علاوہ۔ اریش اس کے غضبناک تیور دیکھ کر بولا، اور وہ مشل کا دل چاہا یہ پورا دلیا اس کے سر پر الٹ دے۔
تعبیر کی آنکھ کھلی تو کافی دیر تک اس کا دماغ سن رہا. چھت کو گھور کر دیکھتے ہوئے وہ کل رات کے بارے میں سوچنے لگی. میں گھر کیسے آئی؟ یاد کیوں نہیں آ رہا. میں تو ثاقب کو بائے کہنے کے لیے گئی تھی. اس کے بعد وہ دماغ پر زور ڈالتے ہوئے سوچنے لگی، مگر جیسے جیسے اس کو باتیں یاد آنے لگیں اور جو جو اسے یاد آ رہا تھا اس کو گھبراہٹ شروع ہو گئی. اس کا جھومنا، مزمل کا گریبان پکڑنا، مزمل سے اوٹ پٹانگ باتیں، مزمل کو گود میں اٹھانے کا کہنا اور کس کرنے کا کہنا. یہ سوچ آنے کے بعد تعبیر فوراً اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا. او میرے خدا، مزمل کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں کتنی چچوری لڑکی سمجھ رہا ہوگا وہ مجھے. کس طرح اس کی غلط فہمی دور کروں گی میں، بلکہ اس کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤں گی اب. ابھی تعبیر یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا. کیا ضرورت تھی کل ایسی واحیات قسم کی پارٹی میں جانے کی؟ کال ریسیو کرتے ارتضیٰ کی آواز سنائی دی تو تعبیر کو کال ریسیو کرنے پر افسوس ہونے لگا، مگر اس نے کال بھی ڈر کی وجہ سے ہی ریسیو کی تھی. اندر سے کہیں اسے اس سے کھڑوس شخص سے ڈر لگتا تھا جو بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ چکا تھا. تو کیا ہر جگہ اب میں تمہاری پرمیشن لے کر جاؤں گی؟ تعبیر نے اپنے ڈر کو دباتے ہوئے ارتضیٰ سے کہا. ویسے اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے سنو وائٹ، تم اچھے بچوں کی طرح بیہیو کرو گی تو میں بھی تمہیں بہت پیار سے ڈیل کروں گا. ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا. پیار نہیں، تمہیں صرف خوفزدہ کرنا آتا ہے. تعبیر کو اس کا اپنے بیڈ روم میں آنا یاد آیا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا. نہیں، مجھے پیار بھی بہت اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے. ابھی تم میری شدتوں سے واقف ہی کہاں ہوئی ہو. جس دن میری شدتوں کا ادراک ہو گیا تو تم اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھو گی. ارتضیٰ نے چاہا وہ اس کی محبت کا یقین کرے. دیکھو مجھے تمہاری ان بیہودہ باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جو سامنے آ کر اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا اس کو اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. تعبیر نے اس کو اس لیے اکسایا تاکہ وہ سامنے آئے اور وہ مزمل سے اس کی اچھی طرح دھلائی کروا سکے. ہاں ہاں ہاں، اچھی کوشش ہے سنو وائٹ مجھے سامنے بلانے کی. لگتا ہے اب سامنے آنا ہی پڑے گا. اب اپنے دل کو بس تھوڑا مضبوط کر لینا میری جان، کیونکہ جس دن میں تمہارے سامنے آیا گارنٹی ہے اس بات کی وہ دن تمہارے لیے یادگار دنوں میں سے ایک ہوگا. ارتضیٰ کی بکواس سن کر اس نے کال کاٹی اور موبائل کو بیڈ پر پھینکا. یہ لازمی یونیورسٹی کا ہی کوئی گھٹیا انسان ہے. اس کا دن تو میں مزمل سے کہہ کر یادگار بنواؤں گی. تعبیر نے سوچا اور اپنا موڈ بحال کرنے لگی جو کہ ارتضیٰ کی کال سے خراب ہو گیا تھا. آؤ سائیں یہاں بیٹھو. ستار میمن نے صوفے کی طرف اشارہ کیا. شکریہ ستار صاحب، آپ نے یاد کیا. 2 دن سے ستار میمن مزمل کو کال کر کے ملنے کے لیے بلا رہا تھا. آج تعبیر نے یونیورسٹی نہ جانے کے لیے میسج کر کے منع کر دیا تھا. مزمل وہاد سے اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر ستار کے پاس آ گیا. تم تو بھول ہی گئے ہو وہاد کے پاس جا کر. ہمیں کہیں دل ول تو نہیں لگ گیا؟ ویسے دل لگانے والی چیز بھی تو موجود ہے وہاں. اپنی بات پر ستار نے خود ہی بے باک کہکا لگایا. مزمل کو تعبیر کو اس کے منہ سے ذکر اچھا نہیں لگا. اگر میں وہاد کے پاس جا کر آپ کو بھولا ہوتا تو یوں آپ کے فون کرنے پر نہ آتا، اور اگر آپ کو میری وفاداری کا ثبوت چاہیے تو وہ میں چند دن پہلے اسلحے کی صورت میں آپ کو دے چکا ہوں. مزمل نے بغیر لگی لپٹی رکھے ستار کو بولا. ناراض نہ ہو سائیں، تم نے تو سمجھو میدان مار لیا. اس کا انعام ستار تمہیں ضرور دے گا. ابھی سمجھو بابا میں نے تمہیں دوسرے کام کے لیے بلایا ہے. ستار میمن کام کی بات پر آتے ہوئے بولا. آپ کام بتائیں. مزمل نے ستار کو دیکھتے ہوئے پوچھا. فہد صدیقی کی چھوکری چاہیے ستار میمن کو. اس کو اٹھا لاؤ نا بابا ہمارے غریب خانے میں. ستار میمن کی بات پر مزمل نے صوفہ حتی مضبوطی سے تھام کر اپنا غصہ کنٹرول کیا، ورنہ سامنے دیوار پر لگی ہوئی میان میں موجود تلوار کو دیکھ کر مزمل کا دل چاہا اس تلوار سے ستار میمن کی گردن اڑا دے. ستار صاحب ایسا فی الحال ممکن نہیں ہے اور آپ ایسا سوچیے گا بھی نہیں. صرف 2 ٹرک اسلحے سے کیا ہوتا ہے. آپ وہاج کا مال قبضے میں کریں. لڑکی کے چکر میں پڑ گئے تو آپ مال سے بھی جائیں گے. مجھے دیر ہو رہی ہے، وہاج کو کہیں شک نہ ہو جائے. اجازت. مزمل نے اس کا دماغ تعبیر کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ اس کی غلیظ خصلت سے بھی واقف تھا. کچھ انتظام کرنا پڑے گا. وہ باہر نکلتے ہوئے سوچنے لگا. آقا ہانی کو بھیجا نہیں آپ نے؟ آقا عریش کی طرف تھی. مشل ٹیوشن کے بعد گھر آئی. ہانی کو نہ پا کر عریش کی طرف آئی اور آقا سے پوچھنے لگی. عریش آفس سے آ گیا تھا تو ہانی اس کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی دونوں روم میں گئے ہیں. آقا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مشل کو بتایا. آقا آپ کے کہنے پر میں نے عریش سے معافی مانگی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں
کہ اب ہانی ہر وقت اس کے ساتھ چپکا رہے. آپ کو میری نیچر کا پتہ ہے کہ میں ہانی کے معاملے میں کتنی پوزیسو ہوں. مشیل نے مائنڈ کرتے ہوئے کہا. مشیل میری ایک بات سنو, اب ہانی بڑا ہو رہا ہے, اسے میرے یا تمہارے علاوہ بھی کسی اور کی ضرورت ہے. وہ بھی چاہتا ہوگا جیسے سب کے دوست ہیں اس کے پاس بھی دوست ہو. اگر وہ عریش کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ آقا نے مشیل کو سمجھانے کی کوشش کی. آقا برا یہ ہے کہ ہانی آہستہ آہستہ عریش سے اٹیچ ہو رہا ہے. وہ اب مجھ سے بھی عریش کی باتیں کرتا ہے اور یہ بات ہانی یا میرے لیے اچھی نہیں. عریش ابھی ہانی کو ٹائم دے رہا ہے, اس کے ساتھ کھیلتا ہے, مگر کل کو جب اس کی اپنی فیملی ہوگی یا پھر چند دنوں بعد ہی اس کا ہانی سے دل بھر جائے گا تو وہ اسے اگنور کرے گا, تو میرے لیے پرابلم ہوگی. اور ویسے بھی آقا آپ کو نہیں لگتا کہ نوکر اور مالک کے بیچ میں ایک لمٹ ہونی چاہیے؟ کیونکہ اگر کل کو ہانی سے کوئی غلطی ہوگی اور عریش نے ہانی کو برا بھلا کہا تو مجھے برا لگے گا. مشیل یہ ساری باتیں آقا سے کہہ رہی تھی مگر اسے اندازہ نہیں تھا اس کے پیچھے عریش کھڑا اس کی ساری گفتگو سن رہا تھا. آقا نے 2 دفعہ آنکھوں سے مشیل کو اشارہ بھی کیا مگر وہ اپنی رو میں بولتی ہی چلی جا رہی تھی. آقا آ کر کھانے میں نمک چیک کر لیں. خان سامہ کچن سے نکل کر بولا تو آقا اٹھ کر تعصب سے سر ہلاتے ہوئی کچن میں چلی گئی. مشیل کی نظر عریش پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئی. جس انداز میں وہ مشیل کو دیکھ رہا تھا مشیل سمجھ گئی کہ عریش نے آقا اور اس کی ساری گفتگو سن لی. ہانی کہاں ہے؟ خوبکی مٹاتے ہوئے مشیل نے عریش کو دیکھ کر پوچھا. مشیل میں نے آپ کی ساری باتیں سنی ہیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی امیچور پرسن نہیں کہ آج میں کسی سے دل لگاؤں یا جو میرے دل کے قریب ہو کل کو اس سے میرا دل بھر جائے. یہ میری نیچر میں شامل نہیں ہے. جو مجھے اچھا لگتا ہے تاعمر میرے دل کے قریب رہتا ہے. ہانی کے ساتھ میرا دوسرا معاملہ, ان چند دنوں میں وہ مجھے عزیز ہو گیا. اور دوسری بات مشیل پلیز آپ اپنے اندر سے احساس کمتری نکال دیں. میرے کون سے سلوک سے یا بات کرنے سے آپ کو یہ لگا کہ میرے گھر میں آپ کے آقا کے یا پھر ہانی کے ساتھ مالک نوکر والا معاملہ ہے؟ عریش نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مشیل سے پوچھا. یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ ایسا نہیں سمجھتے مگر حقیقت یہی ہے عریش کہ ہم اس گھر میں نوکر ہیں. بے شک آپ ایسا نہیں سمجھتے, نہ ہی آپ نے اپنے سلوک یا رویے سے اس بات کا احساس دلایا, مگر حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. ہانی بہت چھوٹا ہے, وہ جس طرح آپ سے اٹیچ ہو رہا ہے آگے جا کر میرے لیے مسئلہ ہوگا. کل کو آپ کے بچے ہوں گے, آپ کی فیملی ہوگی, کیا ہانی کو اس طرح ٹائم دے سکیں گے؟ پلیز آپ خود اس بات کو ریئلائز کریں جس طرح ابھی دے رہے ہیں. آپ میچور ہیں, میری باتوں پر غور کریں. مشیل نے نرمی سے عریش کو اپنا نظریہ سمجھایا. یہ بات آپ کی مناسب لگ رہی ہے مشیل. ہانی مجھ سے اٹیچ ہے, بلکہ میں خود بھی ہانی سے اٹیچ ہو گیا ہوں. کل کو واقعی میری فیملی ہوگی تو میں نہیں چاہوں گا کہ ہانی کو کسی کے لیے بھی اگنور کیا جائے. ان سب پرابلم کا ایک سلوشن ہے میرے پاس. عریش نے سنجیدگی سے مشیل کو دیکھتے ہوئے کہا. 3 دن پہلے آپ نے ہانی پر ہاتھ اٹھایا جس پر مجھے غصہ آیا. آپ نے کہا آپ ہانی کے باپ نہیں جو اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں. اگر واقعی باپ کا ریئیکشن ایسے ہی ہوتا ہے تو میں ہانی کا فادر بننا چاہتا ہوں. عریش نے مشیل کو دیکھ کر کہا. آپ ایسا فضول مذاق کیسے کر سکتے ہیں؟ مشیل نے بے یقینی سے عریش کو دیکھ کر کہا, کیونکہ اتنی بڑی بات کوئی سنجیدگی میں تو نہیں بول سکتا تھا. میں آپ کو اتنا گھٹیا انسان لگتا ہوں کہ کسی لڑکی کو مذاق میں پرپوز کروں گا؟ میں سیریس ہوں مشیل, میں آپ کو اور ہانی کو اپنی فیملی کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں. عریش نے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے کہا. چپ ہو جائیں, اب آگے ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے آپ. مشیل نے ایک دم ڈپٹنے والے انداز میں کہا اور وہاں سے چلی گئی. عریش اسے جاتا ہوا دیکھتا اور اپنے کمرے میں جانے لگا تو اس کی نظر آقا پر پڑی جو عریش کو ہی دیکھ رہی تھی. آپ نے بلایا سر؟ مزمل وہاج کے روم میں آیا تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا. ہاں میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے, میرے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں باہر سے, میں ابھی ان کو ریسیو کرنے جا رہا ہوں اور رات دیر تک واپسی ہوگی. تابی کا خیال رکھنا اور کوارٹر کے بجائے نیچے گیسٹ روم میں رہنا. پسٹل کہاں ہے تمہاری؟ وہاج نے مزمل کو ہدایت دیتے ہوئے سوال کیا. جی سر وہ کوارٹر میں ہی موجود ہے, مزمل نے جواب دیا. وہ پسٹل میں نے کوارٹر میں رکھنے کے لیے نہیں دی ہے, اپنے ساتھ رکھو پسٹل کو. پچھلی دفعہ کی طرح کوئی بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی گڑبڑ لگے تو پسٹل کا استعمال بلا جھجک کر لینا. وہاج کو پچھلی دفعہ اپنے غائب ہوئے اسدے سے زیادہ غصہ یہ تھا کہ کوئی تابی کے روم میں کیسے آ سکتا ہے. اسی وجہ سے اس نے پرانے واچ مین اور دونوں نوکروں کی بھی چھٹی کر دی تھی. اس وقت وہ مزمل پر بھروسہ کر سکتا تھا, فضل اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا. سر آپ فکر ہو جائیں, تعبیر میڈم کی فکر مت کریں, میں یہیں موجود ہوں اور الرٹ ہوں, ہر حرکت پر میری نظر ہوگی, آپ ٹینشن نہیں لیں. مزمل نے وہاج کو اطمینان دلایا.
ہیلو انسپیکٹر عماد، ارتضیٰ اسپیکنگ۔ ارتضیٰ نے عماد کو کال ملائی۔ بولے سر، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ عماد ارتضیٰ کی کال دیکھ کر سمجھ گیا ضرور کوئی ٹاسک آ گیا ہے، تبھی فوراً پوچھا، سمجھو خدمت لینے کے لیے ہی کال کی ہے عماد۔ ابھی تازہ انفارمیشن ملی ہے جس کے مطابق ہائی وے کے قریب وحاد صدیقی کے فارم ہاؤس پر آج رات اسلحے کی نمائش ہے۔ اسلحہ خریدنے ملکی اور غیر ملکی لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ فارم ہاؤس کی ایکوریٹ لوکیشن میں تمہیں واٹس ایپ کر دیتا ہوں۔ تم اپنے ساتھ چند اعتماد والے ساتھی شامل کرو اور اپنے سارے پلان سے مجھے آگاہ کرو، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ارتضیٰ نے عماد کو اس کی ایمانداری اور بہادری کی وجہ سے چنا تھا۔ بات مکمل کر کے اس نے فون رکھا۔ تو سنو وائٹ آج رات اکیلی ہوگی گھر پر، مگر آج رات تمہارے بابا سے دو ہاتھ کرنے کا وقت ہے، تم سے پھر کبھی صحیح۔ ارتضیٰ نے موبائل میں موجود تعبیر کی تصویر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وحاج کے گھر سے نکلنے کے بعد مزمل نے اپنے کوارٹر جانے کے بجائے گیسٹ روم پر ایک نظر ڈال کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا تابی کے بیڈ روم کا رخ کیا۔ تعبیر ابھی شاور لے کر نکلی تھی، ٹاول سے بالوں کو باندھا ہوا دوپٹے سے بے نیاز وہ ڈریسر کے آگے موجود ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ تبھی اس کے روم کا دروازہ کھلا اور مزمل اندر آیا۔ اس کی نظریں مزمل پر پڑی تو ہاتھوں کی حرکت وہیں تھم گئی۔ تم میرے بیڈ روم میں؟ کل رات والے قصے کے بعد تابی مزمل کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، اس لیے اچانک اسے بیڈ روم میں آتا دیکھ کر بے ساختہ بولی، کیوں نہیں آ سکتا آپ کے بیڈ روم میں؟ یہ جرت بھی تو آپ کی ہی فراہم کردہ ہے، تو پھر اب اعتراض کیسا؟ مزمل قدم بڑھاتا ہوا تابی کے پاس آ کر بولا، نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تابی نظریں جھکا کر بولی، تو پھر کیا مطلب تھا؟ سمجھا دیں، آج فرصت ہی فرصت آپ کے باڈی گارڈ کے پاس۔ مزمل نے اس کے بالوں سے بندھا ٹاول ہٹا کر سائڈ پر رکھا۔ تابی کے گیلے بال لٹوں کی صورت میں بکھر گئے، وہ چوپ رہی۔ آج آپ نے صبح سے اپنے دیدار کا شرف نہیں بخشا، آپ کو دیکھنے کا دل کیا تو اس لیے آ گیا آپ کے بیڈ روم میں، اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو مزمل کی جان پر بنانی تھی۔ مزمل نے گیلے بالوں کی لٹیں تابی کے چہرے سے ہٹائی اور اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ میری ڈرنک میں شاید کسی نے مذاق میں یا شرارت میں کچھ ملا دیا تھا، تابی نے نیچے نگاہیں کر کے اسے بتانا چاہا۔ وہ مذاق میں یا شرارت میں نہیں، بلکہ ضلالت میں کی گئی حرکت تھی، جس کا خمیازہ وہ ابھی اور بھگتے گی۔ جس نے یہ حرکت آپ کے ساتھ کی، ایسے گھٹیا دوستوں سے دور رہیں پلیز۔ میں آپ پر کسی بھی بری نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ آپ کسی کے لیے کتنی قیمتی ہیں۔ بلیک کلر کے کپڑوں میں اس کی دمکتی رنگت مزمل کے دل کو کوئی گستاخی کرنے پر اکسا رہی تھی۔ مزمل نے غور سے اس کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ مزمل، وہ کل رات… تابی کو آگے سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا بولے۔ تابی کے منہ سے کل رات الفاظ سن کر مزمل کے چہرے پر سمائل آ گئی۔ مزمل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تابی کا چہرہ تھام کر اونچا کیا۔ کل رات تو آپ کے بریک فیل ہو گئے تھے، نان سٹاپ شروع تھیں آپ، آج کیوں بریک لگی ہوئی ہے؟ مزمل کی بات سن کر تابی کی نگاہیں دوبارہ جھک گئیں۔ کل رات مجھے بالکل بھی نہیں پتہ چلا وہ سب میں نے کیسے بولا اور کس طرح بولا۔ مزمل کو وضاحت دیتے ہوئے تابی کا حلق خشک ہونے لگا۔ جو بھی بولا تھا مگر بولا تو سچ تھا نا سب؟ مزمل نے غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی میڈم کو اتنا نروس دیکھا۔ اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے کہا، کیا سچ بولا تھا؟ تابی نے گھبراتے ہوئے مزمل سے پوچھا۔ کل رات واپسی پر کار میں بیٹھتے ہوئے آپ نے مجھے وہ ساری باتیں بتائیں جو آپ مجھے کبھی بھی بتانے کا ارادہ نہیں رکھتی تھیں۔ مزمل ابھی بھی اس کا چہرہ تھامے ہوئے کھڑا تھا، اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولا، جبکہ آنکھیں اس کی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ تابی اس کی بات سن کر چور سی بن گئی۔ ویسے کل رات آپ نے مجھے ایک آفر بھی کی تھی، میں نے سوچا اس آفر کا فائدہ آپ کے ہوش و حواس میں اٹھایا جائے۔ مزمل نے تعبیر کے ہونٹوں کو دیکھ کر کہا۔ تعبیر کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا کیونکہ مزمل نے اب اس کا چہرہ اپنے چہرے کے اور بھی قریب کر لیا تھا۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی مزمل، مجھے اس وقت بالکل احساس نہیں تھا کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ تابی نے اپنی صفائی پیش کی۔ آپ اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھی تو میں نے بھی آپ کی بھی بے ہوشی کا فائدہ نہیں اٹھایا، مگر اب مزمل ہوش و حواس میں نہیں رہنا چاہتا۔ مزمل نے ایک ہاتھ سے تعبیر کا چہرہ تھاما، دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے مزید خود سے قریب کیا تو تعبیر نے مزمل کی شرٹ اپنے ہاتھوں سے دبوچی۔ مزمل پلیز، تابی احتجاج کرتی ہوئی بولی۔ کیوں مزمل کی جان لینے پر تلی ہوئی ہیں آپ؟ پرامس بیبی نہیں ہوگا، مزمل نے مدہوشی کے عالم میں کہتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو تعبیر کے ہونٹوں پر رکھا۔ اس سے پہلے وہ اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا،
تابعین نے جھٹکے سے مزمل کو خود سے دور کیا اور بیڈ کی طرف رخ کیا، اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ مزمل نہیں پلیز۔ تابی اس کی طرف سے اپنا رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی تو مزمل اس کو غور سے دیکھتا رہا، کچھ بولے بنا اس کے بیڈ روم سے چلا گیا۔